السيئات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم ہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کی ہے. ترجمہ پیش نہیں کیا لیکن آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات، بلکہ یوں سمجھیں کہ پورا قرآن ہی اللہ پاک نے صحابہ کرام کی شان میں بیان کیا ہے. مختلف مقامات دیکھیں تو صحابہ کرام کی شان، عظمت ان کی بیان کی گئی ہے. صحابی کا ہونا بہت بڑا درجہ ہے. ویسے تو لغوی اعتبار سے صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، دوست، ہم نشین، رفیق. لیکن اگر اسلام میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو هم الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان و اسلام کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اور پھر اسی ایمان اور اسلام پر مرتے دم تک قائم رہے، آخر دم تک قائم رہے. یہ صحابی کی ایک تاریخ ہے. صحابی کا مقام بلند کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے. نسبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اسی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. بعد میں آنے والے لوگ جتنی بھی چاہیں نیکیاں کر لیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، بڑے سے بڑے عالم، قاضی، مجتہد، محدث، مفکر بن سکتے ہیں، لیکن صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. ایک ادنا صحابی، سب سے کم درجے والے صحابی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اسی طرح صحابیت کا دروازہ ہی بند ہو گیا. ہر انسان سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے اور نہیں آنا. تو بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام کو بھی دروازہ بند ہو گیا ہے. اب صحابہ اکرام بھی کوئی نہیں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد ان کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت پر قائم ہوئے. سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک وہ رہے. اس کے بعد آخری صحابی جب فوت ہوئے تو یوں سمجھیں صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. ان کے بعد کوئی اور صحابی نہیں آ سکتا. دنیا کے کوئی انسان کتنا بڑا درجہ حاصل کر لے، بڑا نیک بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، لیکن صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، پیشانی پر بوسہ دے دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر جبریل امین نازل ہوا کرتے تھے. تو اتنی بڑا ان کا مقام ہے، اتنی بڑی نسبت ہے. کوئی ایک آدمی کا ساری دنیا کے ولی اللہ اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابیت اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے. اب صحابیت کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے لا تمس النار مسلما رآنی ورآنی، کہ جس مومن نے مجھے
مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہوئی۔ یہ اپنے باتیں ایک ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہے جس مومن نے، منافق کا ترجمہ یعنی کہ جس مومن نے مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جس شخص نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا یعنی صحابہ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی صحابی وہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، تابعی ہو یعنی صحابی کے بعد آنے والے لوگ ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جنت ان پر واجب کر دی گئی۔ بعد میں آنے والے لوگ بے شک بڑے بڑے مجتہد تھے، امام تھے، فقیہ تھے، علماء تھے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، بہت بڑے بڑے درجے تھے، لیکن صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جتنا صحابیت کا دروازہ بند اسی طرح تابعی کوئی نہیں آئے گا، ان کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ یہ ایک اللہ کی شان ہے۔ اللہ پاک نے انہیں جہنم کی آگ حرام کر دی اور جنت ان پر واجب کر دی۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں ان کی شان میں آیات نازل کی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کے اگر دل کو دیکھنا ہو تو ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ لرسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر جب نظر ڈالی تو ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو سب سے زیادہ صاف پایا، بہتر پایا، اور انہیں چن لیا اور ان پر رسالت فائز کر دی، نبوت فائز کر دی۔ پھر نظر ڈالی ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نظر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پہ نظر ڈالی، ان کے دلوں کو نظر ڈالی، تو پھر یہ الفاظ ہیں فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، کہ تمام لوگوں کے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو بہترین پایا، پھر ان کو آپ وسلم کے وزراء کے طور پر چن لیا اور اس کے دین کی سربلندی سرفرازی کے لیے جہاد کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا بڑا درجہ ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہتر ہیں گے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ایک بڑے اونچے درجے کے بڑے مقام والے تابعی ہیں۔ وہ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں کہ سیدنا معاویہ؟ تو سیدنا معاویہ تو ایک صحابی ہیں، صحابی اور تابعی کا کیا مقابلہ ہے؟ صحابی کے مقابلے میں تابعی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے بڑی حیرانی سے انہیں جواب دیا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر جو الفاظ مختلف ہیں وہ آپ رات میں سنا دیتا ہوں۔ الغبار الذي دخل عنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر الكثير، کہ صحابہ کرام یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا اس کے ناک میں بیٹھنے والی مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اسی سے اندازہ ایک صحابی کے درجہ کتنا بڑا ہے۔ تابعی کم درجے کے نہیں، لیکن صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سارے دنیا کے تابعی اکٹھے ہو جائیں ایک ادنا چھوٹے درجے کے صحابی کی خاک کے برابر نہیں۔ آپ حضرات نے سن لیا یہ الفاظ سے، مختلف الفاظ ہیں لیکن مضمون ایک ہی ہے کہ ایک صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنہیں آج کے بدبخت کسی اور نام سے پکارتے ہیں، کہ ان کا جو گھوڑا ہے اس کے ناک میں بیٹھنے والی مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی چھوٹے درجے کے تابعی ہیں،
ان کا بڑا مقام ہے، لیکن مقابلے میں ایک صحابی جنہیں خال المؤمنین کا لقب اللہ کے نبی نے دیا ہے، جو بڑے اونچے درجے کے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے گھوڑے کے جو ناک کی مٹی ہے وہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے، اور یہ اللہ پاک نے ان کو ایک مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدنا معاویہ کی تمام صحابہ کرام، وہ ایک حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی، اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس طرح کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، فرمایا فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، ان میں سے جتنے بھی صحابہ ہیں جس کے مرضی پہ چلو تم ہدایت ہی پاؤ گے، ایک بالکل رہنمائی پاؤ گے۔ صحابی اتنا بڑا مقام ہے، جتنا ستارے چھوٹے ہوتے بڑے ہوتے ستارے ہی نہیں، اس طرح صحابہ کا درجہ بھی ہے، کوئی صحابی چھوٹے درجے کا ہے کوئی بڑے درجے کا ہے تو صحابی ہے۔ صحابہ پر جتنا جنت واجب ہے اسی طرح ہی تابعین کے بارے میں آپ ان پر بھی جنت واجب ہے اور جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد و قتال کیا تم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ درجے کے اعتبار سے لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہوں یا بعد والے صحابہ ہوں، ہے تو صحابہ ہی۔ آخر میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ کلا وعد اللہ الحسنی، کہ بھلائی کا وعدہ تو اللہ نے ان سب سے کر رکھا ہے، صحابہ پہلے کے میں بعد میں اور صحابی ہیں، تو انشاءاللہ وہ سب جنت میں جائیں گے۔ اس آیت کا ایک خلاصہ اللہ سنا ہوں کہ اللہ پاک نے تو ان سب سے بھلائی کا وعدہ پہلے کر رکھا ہے، بعد میں آنے والے کتا کی بھونک ہے اس کی بھونک کتے کی بھونک سے کم نہیں ہے، ان کا درجہ کم نہیں ہو سکتا، ان کو گالیاں دینے والے پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور بعد میں تو نہیں دیں گے، ایک نظام آتا کا، لیکن صحابی کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، ان کے درجے کوئی نہیں پہنچ سکتا، جتنے مرضی متقی پرہیزگار ہوں ولی اللہ ہوں، کوئی ایک آدمی بھی کوئی ایک ولی اللہ بھی بڑے سے بڑا درجہ رکھ کر بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے قرآن نازل فرما دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، آپ حضرات نے ان کا درجہ مختلف علماء سنا ہوگا، میرے صحابہ اکرام سبھی درجے والے کو یہ ان کے ایک الفاظ ہیں جو میں آپ حضرات سنا رہا ہوں، حالانکہ کچھ صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بأسوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم ينفقون على مثل الجمر من ذكر معادهم إذا ذكر الله عنك أعجلهم حتى بل جباههم وما كما يميل الشجر من ذكر معادهم۔ یہ ایک کتاب ہے 11 کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میں نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی مجھے ان کے مرتبے اور فائدے کا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنی راتیں اللہ کی حضور قیام اور سجدوں میں گزار دیتے تھے، کبھی قیام لمبا کرتے تھے کبھی سجدہ لمبا کرتے تھے، کبھی سیما ان کی ضروری میں اثر سجود، اور خوف آخرت سے وہ اتنے بے قرار ہوتے گویا انگاروں پر کھڑے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ان کی آنکھوں سے بالکل اس طرح آنسو
جیسے کہ ان کی داڑیاں بھی تر ہوتی، ان کے رخسار بھی تر ہو جاتے، اور جیسے سخت طوفان میں درخت جھومتے ہیں، اتنا صحابہ کرام کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، آگے کچھ صحابی رسول ہیں، ان کا یہ فرمان صحابہ کرام کی عظمت کی سمجھے ایک مور لگا۔ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، ایک صحابی جن کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک چھوٹا سا خطبہ ہے، وہ آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنا ایک انداز ہے کہ پیروی اور اتباع کے لائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه امتی ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دل انتہائی پاکیزہ ہیں اور ان کا علم انتہائی پختہ ہے اور گہرا ہے۔ تکلف نہ محمود ان کا ان میں نشان بالکل بھی نہیں ہے، ان کے اندر ذرا برابر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دین، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت اور دین قائم کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ فارقوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بها بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم، اے لوگو ان کے فضائل اور مناقب کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور ان کی اخلاق کی ہر ممکن اپناؤ۔ فإنهم كانوا على الهدى المستقیم، بے شک یہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہیں، گامزن تھے۔ مشکات کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرمان آپ نے سن لیا، ان صحابی ہیں اور صحابہ کرام کے درجے کو، ان کی عظمت کو کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ان کا یہ بیان کرنا صحابہ کرام کا عظیم شان ہونا، ان کی سر بلندی، ان کی عظمت کا ہونا، اس پر یہ مہر لگا دی۔ آپ حضرات نے ایک بھی تھوڑی دیر پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ خود صحابی ہیں اور یہ خود صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل آپ حضرات نے سورہ فتح کے آخری رکوع میں سن لی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ اکرام وہ ہیں جو کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ اور اس کی پھر آگے تشریح مختلف روایت کی ذریعے ہوئی ہے، آپ حضرات نے سن لی کہ صحابہ اکرام کتنا بڑا درجہ ہے کہ ساری دنیا کے ولی اللہ اکٹھے ہو جائیں، صحابی اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک ادنا صحابی کے درجے کو پائے نہیں پہنچ سکتے، ان کی پاؤں سے لگی جو مٹی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ باقی اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی اتباع اور سچی محبت نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔